آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایکسل نیکی. اقرار بھائی ہمارے خاص مہمان مجھے نظر آ رہے ہیں, ذرا تعارف کروائیے گا کون ہے؟ جی بالکل, آج ہمارا مہمان ادارہ ہے SIUT. رائٹ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ SIUT کی خدمات پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جو کہ جن کو کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا, تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے SIUT ان کے لیے سہارا بنتا ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی, کیا بات ہے ادیب صاحب, ان کی شخصیت اٹ سیلف بتاتی ہے کہ یہ ادارہ کتنی خدمت کر رہا ہے پاکستان کے ان لوگوں کی کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو آج SIUT ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن ہم نے ایک ایسی مریضہ کو بھی یہاں مدعو کیا ہے کہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ SIUT کس طرح کے بے حال لوگوں کی حال پرسی کر رہا ہے, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہم ان سے بھی ملاقات کروائیں گے, لیکن SIUT کا ایک تعارفی پیکیج دکھاتے ہیں. ٹھیک. پھر ہم اس فیملی سے بات کریں گے کہ جو اس مرحلے سے گزر رہی ہے, ڈائلسس کا کیا پرابلم ہوتا ہے, اگر آپ کو گردہ تبدیل کروانا ہے تو اس کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اور کیا تکالیف برداشت کرنا ہوتی ہیں, اور SIUT اس سلسلے میں کس طرح سے خدمات سر انجام دے رہا ہے. تو ایک پیکیج SIUT کے حوالے سے دیکھتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہر ایک کے لیے ایک سا نہیں ہوتا. کوئی دعائیں کرتا ہے, کوئی دعائیں لیتا ہے. کسی کو مغرب کا انتظار ہے تو کسی کو اگلی سانس کا. اس رمضان سوچیں ان کا جن کا رمضان ہے آپ سے مختلف. اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے آپ لاکھوں مریضوں کو بہترین علاج مہیا کرنے میں SIUT کا ساتھ دے سکتے ہیں. بہترین علاج سب کے لیے, یس ٹو ایوری ون. 111 ڈونیٹ پر کال کریں یا www.siut.org پر آن لائن ٹرانسفر کریں. تو جناب ظاہر ہے ایک بالکل جھلک ہے SIUT کے کام کی, لیکن ایک تاریخ ہے 1971 سے آنورڈ کہ جس میں ہم تعداد بھی پوچھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ SIUT سے مستفید ہوئے, اب کس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے, کووڈ کی وجہ سے کیا پریشانیاں یا دقتیں ہیں. لیکن ہم ذرا آغاز کرتے ہیں شہناز سے. ٹھیک. میں ان کے گھر بھی گیا, ان سے ملاقات بھی کی. اورنگی ٹاؤن میں وسیم صاحب ایک ایسی جگہ رہائش ہے جہاں گاڑی کا جانا بہت مشکل ہے. والد ہیں, ایک درزی کا کام کرتے ہیں, رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بیٹی کے علاج کی وجہ سے اپنی دکان چھوڑ دی, اور چونکہ ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن ڈائلسس کے لیے بیٹی کو لے کر جانا پڑتا ہے. بیٹی نے انٹرمیڈیٹ کر رکھا ہے, پڑھاتی تھیں, ٹیوشن پڑھاتی تھیں, اسکول میں پڑھاتی تھیں, وہاں سے بیسٹ ٹیچرز کا بھی ایوارڈ کئی بار جیت چکی. لیکن ڈائلسس کے بعد اب آئی ہوپ کہ وہ ہم پیکیج دکھا سکیں کچھ دیر میں, جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہ وہاں پہ لگانے کے بعد اب وہ بالکل رگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں. 2 سال پہلے ان کی سننے کی صلاحیت بھی چلی گئی ہے. تو اب جب ان سے ہم بات کریں گے تو یہ ہونٹوں کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر سوال کا جواب ملتا ہے. والدہ ہیں, وہ آیا کا کام کرتی ہیں, اور بہت مشکل, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان 20 برس 22 برس تک اللہ کی کائنات کے رنگ دیکھتا رہا ہو اور پھر ایک دن اچانک اٹھے اور وہ نہ دیکھ سکے. تو کہ بول سکتی ہیں لیکن سن نہیں سکتی. تو آئی ہوپ کہ ہم کچھ بات کر سکیں. السلام علیکم. ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ یہ مجھے میں پکڑ لیتا ہوں بھائی. ٹھیک ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, خیریت سے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو ابھی کیا مسئلہ ہے آپ کو, اگر بتا سکیں تو؟ جب سے مجھے ڈائلسس کی نلکی لگی ہے تھوڑا تھوڑا سننا کم ہوا تھا. میں نے علاج بھی کروا, انہوں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ نہیں نلکی کا, پر بعد میں آہستہ آہستہ کم ہوتا کہ اچانک ختم ہو گئی. ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے کہا نسیں بالکل کانوں کی ختم ہو چکی ہیں. تو اب بالکل بھی نہیں سن سکتی, میں اپنی آواز بھی نہیں سن سکتی. اللہ اکبر. اور یہ آپ کے جو میری نسیں بہت ویک ہیں, باریک ہیں. پہلے انہوں نے یہاں پر فسٹولا بنایا تھا, تو نسیں ویک ان کی وجہ سے یہ بند ہو گیا 1 سال چل کر. اس کے بعد پھر انہوں نے اوپر کی طرف بنایا, وہ اس کی وجہ سے وین اتنی زیادہ باریک تھی کہ ہاتھ سوج جاتا تھا, بہت زیادہ سوج جاتا تھا, ڈائلسس نہیں ہو پاتا تھا. تو انہوں نے یہاں سے نکال کر 6 مہینے سے ڈائلسس ہوا. اس کے بعد یہاں سے نکال کر انہوں نے پاؤں پہ بنایا, یہاں کا پورا یہاں سے یہاں تک آپریشن کر کے نکال دیا. اس کے بعد مجھے پاؤں پہ بنا, پاؤں کا بھی 3 دفعہ بلاک ہو چکے, 3 دفعہ ایک ہی جگہ کا آپریشن کیا, اور نل کی اتنی دفعہ لگائی جس کی وجہ سے کانوں کی نسیں ختم ہو گئی بالکل. اس کی وجہ سے میں بول رہی ہیں
تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اب جس طرح ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ وہ جی تو بالکل یہ بولنے کا یہ کان والے معاملے کا ان کی کیا ہو سکتا ہے کچھ یا اللہ جانتا ہے. ہم ذرا بات کرتے ہیں. معلوم کیجیے گا. ہمارے ساتھ SIUT سے ڈاکٹر ریحان محسن ہیں, آپ کا شکریہ. ڈاکٹر اعجاز احمد ہیں سر, آپ کا شکریہ. ایک تو وہ خدمت جو آپ سر انجام دے رہے ہیں اس کے لیے پوری قوم کی طرف سے آپ کا, آپ کے ادارے کا شکریہ, اور تشریف آوری کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. یہ ایک معاملہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے. ہم صرف چاہتے یہ ہیں کہ ایک تو لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں SIUT اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کچھ وسیلہ ان کی صحت مندی کا بناتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک یہ بھی کہ گردہ تبدیل ہونے کا ایک معاملہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے لرننگ بھی تھوڑی سی ہو کہ ان کے اپنے خاندان میں سے کسی کا گردہ میچ نہیں کیا ان کے ساتھ, جو بھی بلڈ گروپ پرابلی آپ گائیڈ کیجیے گا, لیکن جو بہنوئی ہیں ان کا ٹیسٹ میچ کیا ہے. تو پہلے تو ذرا ہم ان کے بارے میں یا اس طرح کے جو مریض آتے ہیں ان کے بارے میں بتائیے کہ کیسی کیسی مشکلات ڈاکٹر صاحب ان کو اچھا, جو گردے فیل ہو جاتے ہیں جن مریضوں کے اور اچانک پتہ چلتا ہے تو ان میں جیسا ہماری مریضہ بتا رہی ہیں کہ ان کے گردن میں نلکی لگائی گئی, پھر اس سے ڈائلسس ہوا اور پھر اس کے بعد ہاتھ میں آپریشن ہوئے فسٹولا کے. تو جب بالکل اچانک پتہ چلتا ہے کہ گردے فیل ہو گئے تو نلکیاں کئی دفعہ مختلف جگہوں پہ لگانی پڑتی ہیں اور اس کی اپنی پیچیدگی ہوتی ہے. ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ ہوتا ہے کہ گردے کے مریض کو اسکریننگ کے ذریعے پہلے ہی پتہ کر لیتے ہیں کہ اس کے گردے کمزور ہیں اور نلکیوں کی نوبت ہی نہیں آتی, اور فسٹولا وقت سے پہلے اینٹیسپیٹ کر کے ایڈوانس میں بنا دیا جاتا ہے. تو اس جو ان پیچیدگیوں کا جنہوں نے ذکر کیا اس سے بیشتر مریض بچ جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ ابھی اس طرح سے آرگنائز نہیں ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اسکرین کریں, ایڈوانس میں فسٹولا بنا لیں. اور دوسری پیچیدگی ان کے ساتھ یہ بھی ہوئی کہ اکثر خواتین میں یا کبھی کبھی ضعیف لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ خون کی جو نسیں ہوتی ہیں جلد کے نیچے وہ بہت باریک ہوتی ہیں. آپریشن تو کامیاب ہو جاتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد جا کے پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ہم لوگوں کی کوشش SIUT میں یہ ہوتی ہے کہ خاص کے جوان لوگوں میں جلد سے جلد کوشش کی جائے اور ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے. لیکن اس میں بھی کچھ مشکلات, قانونی دقتیں بھی ہیں ظاہر ہیں کہ صرف خاندان کے فرد ہی اپنا گردہ دے سکتے ہیں. یہ اس لیے ایسا کیا گیا کہ کہیں جو گردوں کی خرید و فروخت ہے اس کی روک تھام ہو سکے. ایسا تو اس کا کوئی ہم ذرا پوچھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اس کا متبادل پھر کیا ہے. اگر فرض کیجیے خاندان کے کسی, تو کیا کسی شخص کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اس پہ کیا, تاکہ رہنمائی بھی ہو سکے لوگوں کی. بیکاز ہمارے پاس تو روزانہ درجنوں کی تعداد میں کیسز آتے ہیں جو گردے کے مختلف امراض کا شکار ہوتے ہیں. تو ہم ذرا ان کے شہناز کے والد سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا میں نے گھر آ کے بھی آپ کی ہمت کو سلام کیا تھا جی, اور یہاں بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. ان کی بھی آپ کی ہمت کو سلام ہے, سلیوٹ ہے. یہ یعنی جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم ان سے کیا سوال کریں تو پھر والد, کیونکہ ان کے ہونٹ وہ زیادہ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں. تو مجھ سے تو ان کی ویڈیوز جو تھیں جس میں وہ پانی بھر جاتا ہے ٹانگ میں, اور وہ تو نہیں دیکھی گئیں. اللہ تعالیٰ جی وہ فاسٹ جب یہ گرافٹ بنا تھا تو اس کا آپریٹ ہوا تھا دوبارہ. تو جب آپریٹ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ 15 دن کے بعد اس کی ڈائلس کروائیں. اسی سے انہوں نے نلکی ڈال دی تھی یہ پاؤں میں دوسرے والے, تو اس سے وہ ڈائلس ہو رہا تھا. اس کے 15 دن کے بعد پھر انہوں نے بولا کہ اس سے اب ٹرائی کریں. پھر اس سے ٹرائی کیا تو اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا. ڈائلس کے دوران پانی جمع ہو جاتا تھا, اور جب یہ ڈائلس ہو کے گھر پر واپس آتی تھی تو اس کے جو ٹانکے لگے ہوئے تھے نا اس میں سے پچکاری کی طرح, آپ کو ویڈیو بھیجی بھی تھی میں نے, تو وہ پچکاری کی طرح. آپ بائک پہ لے کے جاتے ہیں ان کو؟ جی میں ڈاکٹرز نے کہا کہ گاڑی میں لے کر آئیں. جی اس کو ظاہر ہے کہ یہ وین کھینچتی ہیں مگر مجبوری کی تحت مجھے بائک ہی استعمال کرنی پڑتی ہے. آپ نے ہمت تو نہیں ہاری؟ بالکل نہیں ہاری, اب تک بالکل نہیں ہارے. میں اسٹرانگ ہوں کیونکہ پاپا کی وجہ سے, ورنہ آج اس مقام تک بالکل بھی نہیں پہنچ پاتی. علاج کا مجھے اتنا وہ ٹینشن نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں گی نہیں ہوں گی. پاپا کا ساتھ ہے میرے لیے بہت بڑی بات ہے. مجھے کسی بھی حالات سے تھکنے نہیں دیتے. پریشان ہوتی ہوں, افسوس ہوتا ہے تو مجھے ہمت دیتے ہیں
तकलीफ भी होती है किसी स्टेज पे? बहुत तकलीफ, तब तो डायलिसिस पे तो एक सुई की सिर्फ तकलीफ होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब डायलिसिस होता जाता है तो हड्डियाँ ख़त्म होती जाती है। अब मैं चल नहीं पाती सही से, सीधी नहीं खड़ी हो पाती, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, पाँव के पंजे उठाए नहीं जाते मुझसे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, उठाने में चला नहीं जाता। पर मेरी आप बेस्ट टीचर रही, पढ़ाती थी? मैं टीचिंग करती थी, अभी भी मुझे बहुत शौक है पढ़ाई का, सिर्फ कानों की वजह से मैंने छोड़ दिया, वरना इस हाल में भी मैंने टीचिंग की है। अब बिल्कुल नहीं सुन सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं सुन पाती। तो ये SIUT जाती नहीं, वहाँ से इनका डायलिसिस भी होता रहा, जो गुर्दा मैच करने का सारा प्रोसेस और टेस्ट हैं वो भी होते रहे, तो SIUT ने नहीं छोड़ा कहीं पे भी अपनी इस मरीज़ा को, लेकिन बाप के पास ये सख्त भी नहीं है कि वो पेट्रोल ज़्यादा खर्च करके SIUT जा सके, तो वो फिर वहाँ कहीं उरंगी में ही कतर हॉस्पिटल से भी आप कतर हॉस्पिटल। तो ये ऐसे मरीज़ भी कि जिनके पास इस्तेदाद तक नहीं है कि वो पहुँच सकें SIUT, वो स्टेज पर वहाँ आते हैं कि जहाँ फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हो चुकी होती हैं, अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान से, सब इंटीरियर सिंध से, साउथ पंजाब से, तो उन मरीज़ों के लिए फिर क्या लाहेमल होता है SIUT का? बदकिस्मती से इन साहिबा के साथ जो मसला है कि इनके इमीडिएट फैमिली में डोनर नहीं है। जी हाँ। अब और ऐसे मसाइल तो बहुत सारे रोज़ाना की बुनियाद पे आपको, तो ये बेसिकली ये चीज़ शो करता है कि हम SIUT की जो टीम है और हमारी ये फिलॉसफी है, तो हम इलाज तो हर किसी का जी करते हैं, से यस टू एवरीवन। बल्कि लास्ट ईयर तो मुझे याद है भी बताया गया कि जो कॉरिडोर्स हैं अगर बिस्तर कम पड़ जाएं तो स्ट्रेचर्स पे भी, बिल्कुल हम स्ट्रेचर पे होते हैं, अगर वार्ड में जगह कम हो जाती है तो हम कॉरिडोर्स में मरीज लगा, हम किसी को ना नहीं करते और हमें करनी भी। जज़ाकल्लाह। दूसरे एक इनका जो मसला है वो ये है कि क्योंकि इनकी फैमिली में डोनर नहीं है, तो उसके लिए इसके लिए हम SIUT भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं कि बाद अज़ मर्ग अतिया की जो बात है वो अगर इस मुल्क में शुरू हो जाए तो वो इस तरह के मरीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और इस तरह के मरीज़ों को एक तरीके का ऑर्गन प्रोवाइड कर ज़िंदगी है ये तो ज़ाहिर है। उसके लिए SIUT ने तो बहुत काम किया है और बहुत से जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और जो दूसरी सिविल सोसाइटीज़ के लोगों के साथ मिलके काफ़ी बात की है, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में और मुस्तकबिल में इस सिलसिले पे कोई काम शुरू हो, तो ताकि इस तरह के जो केसेस में जिनके यहाँ डोनर्स नहीं हैं तो उनको बाद मर्ग जो अतिया वाली सहूलत है वो सही हो। अब जिस तरह इस केस में एक बहनोई का उनके साथ मैच कर गया, तो इनके लिए भी और जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप ज़रा आगाह कीजिएगा कि उनको फिर क्या करना चाहिए, क्या कोई ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू ख़ानदान के किसी और फ़र्द का गुर्दा लगाया जा सकता हो, एक जवान ज़िंदगी है जिसे बचाया जा सकता है गुर्दा लगा के? देखें, मेडिकली स्पीकिंग हम लोगों की कोशिश यही होती है कि ख़ानदान के अपने जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव यानी कि भाई बहन और वालिदैन अगर हयात हैं और उनकी सेहत अच्छी है उनसे गुर्दा लिया जाए, क्योंकि उससे टिश्यू मैचिंग अच्छी होती है, तो वो गुर्दा जो मुंतकिल किया जाता है वो बहुत अरसे तक चलता है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर हम देखते हैं कि उसके अलावा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अलावा कज़न्स या थोड़े से दूर के रिश्तेदारों में अगर टिश्यू मैचिंग हो सकती है और ब्लड ग्रुप मैचिंग हो सकती है तो उनको देखा जाए। सही। अच्छा, जाहिर है कि वो जो जज्बाती लगाव भाई का बहन के साथ, वालिदैन का अपने बेटे के साथ होता है, वो जज्बाती लगाव थोड़े से दूर के रिश्तेदारों में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है कि अपने जिस्म का एक उज़ू आप किसी को अतिया करते हैं, ऑपरेशन आपका हो और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा और आपके एक जिस्म का उज़ू निकाल लिया गया। तो ऐसे केसेस जिसमें डिस्टेंट रिलेटिव्स होते हैं, राज़ी हो जाते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं होती। अगर वो आते भी हैं तो डिस्टेंट रिलेटिव होने की वजह से उनका या तो ब्लड ग्रुप नहीं मिलता या उनका टिश्यू मैचिंग नहीं होती। सही। तो ये एक लिमिटेशन आ जाती है। हाँ, ऐसे केसेस हुए हैं हमारे यहाँ कि डिस्टेंट रिलेटिव के साथ ब्लड भी मैच हो गया और टिश्यू भी मैच हो गया। पाकिस्तानी में जो कानून बना था, कोटा एक्ट यानी कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट,
اس کے تحت کوئی بھی اسپتال فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کے علاوہ اگر کسی اور سے گردہ تبدیلی کا آپریشن کرنا چاہتا ہے تو اس سے ہوٹا سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. Which is ہوٹا یہ ایک ادارہ ہے جو کہ سینٹر اسلام آباد میں بیسڈ ہے، اور یہ ہر کیس کو انڈیویجول بیسس پہ اسٹڈی کر کے یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہاں واقعی میں ان کے فیملی میں کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، اور واقعی میں جو ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہے اپنی خوشی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے یا بغیر کسی معاوضے کے دے رہا ہے. بالکل صحیح. یہ اسپتال کا میں معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی. میں نے جس طرح ابھی یہاں بیٹھ کے ہم آف ایئر بھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو عطیہ کرنا، ابھی جس طرح ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم میرا خیال ان کو ہاں وہی میں جی ہاں جب ٹیکنیکلی کچھ پاسبل ہی نہیں ہے تو فون پہ لینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو جناب SIUT کی اگر بات کریں تو اب تک کوئی تقریباً 30 لاکھ لوگ ڈاکٹر صاحب مستفید ہو چکے ہیں اس ادارے سے. یہ تو سالانہ ہمارے یہاں 20 سے 25 لاکھ لوگ آتے ہیں سالانہ، اور جو نئے لوگ ایسے جن کے گردے اچانک فیل ہو جاتے ہیں اور ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہر سال 5000 کے قریب آتے ہیں، اور جو ہم ٹرانسپلانٹ اپنی میکسیمم کوشش سے کر پاتے ہیں وہ 350-400 کر پاتے ہیں ایک سال میں. مطلب یہ ہفتے میں ہر روزانہ 2 ٹرانسپلانٹ کریں تو ہم اس فگر تک پہنچتے ہیں. لیکن آپ تعداد دیکھیں تو اتنی زیادہ ہے. الٹیمیٹ جو رزلٹ ہے جی تو پھر اور ایسے مزید اداروں کی ضرورت ہے پورے پاکستان. اس ادارے کو کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ ظاہر ہے لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، بہت اعتماد کرتے ہیں. SIUT، ڈاکٹر ادیب، آپ کی پوری ٹیم، سب لوگ ایک اعتماد کا سمبل ہے، نشان ہے، مگر پھر بھی بہت کرنے کی ضرورت ہے. کیا کیا جا سکتا ہے جو عام لوگ دیکھ رہے ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ دیکھ رہے ہیں SIUT کے لیے؟ سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ جو عوام ہے اس کی محبت چاہیے، ان کا تعاون چاہیے. دیکھیں SIUT جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 24 گھنٹے کھلا ہے، ہر مریض کے لیے کھلا ہے. ہم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وی ٹریٹ پیشنٹس، چاہے وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب کو، وہاں پہ اس قسم کا کوئی وہ ڈفرینسیشن نہیں ہے. 24 گھنٹے ہم کھلے ہیں. ہاں ہماری لمیٹیشنز ہیں. ہماری لمیٹیشنز یہ ہیں کہ ہمارے پاس بستر کم پڑ جاتے ہیں، مریض زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے جیسے ہم نے بتایا کہ ہم اس کا وے آؤٹ نکالتے ہیں، ہم اسٹریچر پہ رکھ لیتے ہیں، کوریڈور میں کبھی کبھی وہ بھی کم پڑ جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں اور جگہ پرووائڈ کرے، اور ہم جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہمیں ڈونیشن دیں، یا آپ ہمیں کوئی ایسا ہاسپٹلس دیں یا کوئی ایسی بلڈنگ دیں تاکہ ہم اپنی یہ جو بھی فیسلٹی جو ہم مریضوں کو دے رہے ہیں اور اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. بالکل. اور یہ ظاہر اس ماہ مقدس میں تو ایسا کرنا اور بھی زیادہ، چونکہ شان رمضان میں ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی ادارے جو بہترین کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ظاہر ہے SIUT کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اپنی ایک ذمہ داری ادا ضرور کر دیں، پروردگار کی بارگاہ میں کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اچھا کام کر رہے تھے، ہم نے کوشش کی کہ ان کو لوگوں سے متعارف کرواتے رہیں بار بار، تاکہ ذہن میں یاد دہانی ہوتی رہے. شہناز اور ان کی فیملی فائنینشیل سپورٹ کے لیے یہاں موجود نہیں تھی. اگر کوئی کرنا چاہے تو ظاہر ہے بہت اچھی بات ہے. مشکل سے وقت گزر رہا ہے. والد جس طرح میں نے بتایا دکان چھوڑ چکے ہیں، لیکن چونکہ والدہ ایک جاب کرتی ہیں، وہاں سے بھی ایک سلسلہ، گھر پہ آپ خود درزی کا کام کرتے ہیں. تو ایک اللہ کرے کہ ہم ایک برج یا پل کا کردار ادا کر سکیں جو ادارہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم نے اسی غرض سے پوچھا تھا کہ کوئی صاحب تھے تو کہ ان کا جو سر اس ایئر کا جو اسپیسیفکلی ایشو ہے وہ سالو ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر کوئی فائنینشیل اسسٹنس مل جائے تو، جو ان کی ہیئرنگ سماعت کا جو ایشو ہے ان کا؟ ہیئرنگ اب اس بات کا تعین کرنا پڑے گا، مجھے ان کا کیس تفصیل سے نہیں پتا. ٹھیک ہے. لیکن ایسے لوگوں کی ہیئرنگ ایڈ سے آڈیو میٹری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہیئرنگ ایڈ سے اگر انہیں تھوڑی بہت آواز کا احساس ہے تو وہ آواز ایمپلیفائی ہو کر کے. تو سر وہ ذرا پلیز آپ دیکھیے گا، ہم آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے تاکہ اسپیسیفکلی ہو سکے. تو پھر وی ہیو سم ون کہ تھوڑا سا سوال سے کر سکیں. 27,000 آپ بتا رہے تھے، 27,000 کا کوئی آلہ لیا بھی تھا. وہ ہیئرنگ ایڈ ہی ہوگا جو، لیکن اس نے کام کیا نہیں غالباً. پھر وہ 10,000 میں کہہ رہے ہیں میں نے واپس کر دیا ان کو. نہیں. اچھا. جب بائک سے میں جاتا ہوں نا، اس کے برابر سے کوئی بائک زیادہ سلنسر والی آواز والی سنتی ہے تو بولتی ہے میرے کو آتی ہے آواز کہ گاڑی جا رہی ہے. اچھا. پھر بتاتی ہیں کہ مجھے محسوس. آپ یہ کانوں کا یہ دکھوائیں، اور اگر اس میں کچھ ہو نا امید تو
تو پھر ہم انشاءاللہ بتائیے گا، تو پھر کوئی سلسلہ کچھ دیکھتے ہیں. SIUT کے لیے جو ہمارے تائیوان سے روزانہ کی بنیاد پہ کال کرتے ہیں، انہوں نے 5 لاکھ روپے کا دیا. ارے واہ. اور بھی بہت ضرورت ہے SIUT، اور یقیناً ظاہر ہے آپ براہ راست بھی نمبرز دیکھ رہے ہیں SIUT کے، اکاؤنٹ نمبرز بھی، کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شہناز کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز اس کے لیے بھی ضرور آگے بڑھیے. اور ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحبان سے مل کے کہ انشاءاللہ کوئی رستہ اگر نکل سکتا ہے، ایک جوان زندگی ہے اس کو بچانے کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے. اور یہ دوبارہ سے سننے لگیں، پڑھانے لگیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ایسے آپ نے مسکراتے رہنا ہے. کیا آپ نے ایسے ہی مسکراتے رہنا ہے، مسکراتے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ مشکل. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، زبردست. سلامت رہیں. جی کیا سوری بتائیے گا. جی بہتر، بالکل ٹھیک ہے. چلیں جناب. اور ظاہر ہے SIUT کی جو خدمات ہیں وہ اپنی مطلب اپنی مثال آپ ہیں. ایک بینچ مارک ہے. ایک SIUT کی بہت ساری خدمات ہیں. ڈاکٹر ردیف رضوی صاحب کی تو بہت ساری دعائیں اور بہت ساری تالیاں SIUT کے لیے. بس جاتے جاتے بالکل تالیوں کے ساتھ ایک ڈونر ہیں، انہوں نے مکمل علاج کی کہ جہاں بھی جتنا بھی خرچ بات ہے اس کی ذمہ داری، نام بتانا چاہ رہے ہیں وہ اپنا کنٹرول روم. اچھا وہ اب نام نہیں بتانا چاہ رہے تو ہم انہیں کیا بات ہے عبداللہ کہہ دیتے ہیں. تو وہ جتنا بھی خرچ ہے، جو دوائیں میں نے دیکھا کہ پورا ایک لفافہ ہوتا ہے، واہ واہ واہ. ہاں اچھا. کم سے کم وہ ایک ریلیف ضرور فیملی کو مل جائے گا انشاءاللہ العزیز کہ علاج کا خرچ کم سے کم، جو آنا جانا اور سب چیزیں. زبردست زبردست. اب وہ سن بھی نہیں سکتی لیکن ہم ان کو بعد میں سمجھائیں گے بریک میں انشاءاللہ. چلیں آپ دیکھ رہے ہیں سروس لے کے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جزاک اللہ.